السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں، نعمتوں اور بشارتوں کے ساتھ، اپنی تمام تر نورانیت کے ساتھ آ چکا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھیں، تراویح کی نماز پڑھیں اور خوب لگاؤ اور لگن کے ساتھ، دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور رمضان المبارک کے تمام انوار و برکات سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی خوب خیر و برکت سے فائدہ اٹھائیں اور اس کا احترام کریں۔ میرا آج جو موضوع ہے وہ ہے سحری کا آخری وقت، کیونکہ اس کے سلسلے میں بہت سارے احباب سے، بہت سارے ساتھیوں سے، بہت سارے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے سحری کے آخری وقت کے سلسلے میں۔ تو میں اسی کے بارے میں آج مختصر بتاؤں گا کہ سحری کا آخری وقت کون سا ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اذان تک سحری کھاتے ہیں، اور صرف اذان تک سحری ہی نہیں کھاتے بلکہ اذان کے وقت پانی پی جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کے جو اہم مسائل ہیں، ضروری مسائل ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ اگر معلوم نہیں تو علماء کرام سے پوچھ کر معلوم کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمارے روزے ضائع نہ ہوں، ورنہ ہمیں صبح سے لے کر شام تک صرف بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ہم نے صحیح اصول اور ضوابط کے ساتھ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزہ نہیں رکھا تو پھر ہمیں صرف بھوکا رہنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سحری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سحری ضرور کھانی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کو بیدار ہونے میں، جاگنے میں یا اٹھنے میں دیر ہو گئی، اتنی دیر ہوئی کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو پھر وہ ایسے ہی اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے درست ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے، بلا وجہ سحری کو چھوڑنا یہ خلاف سنت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کے روزے میں اور ہمارے روزے میں سحری کھانے کا فرق ہے، کیونکہ یہود سحری نہیں کرتے، ایسے ہی روزہ رکھتے ہیں، جبکہ ہم سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں۔ تو اب جو ضروری بات ہے، جو اہم بات ہے، جو میرا ٹاپک اور موضوع ہے، وہ ہے سحری کا آخری وقت۔ تو سحری کا آخری وقت یہ ہے کہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس سے کچھ دیر پہلے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو یہی سحری کا آخری وقت ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ فجر کا وقت کب شروع ہوگا؟ تو اس کے لیے آج کے زمانے میں بہت سارے کیلنڈر، بہت سارے پرچے موجود ہیں، جس کے اندر مہینے کی پوری تاریخ، سحری کا وقت، افطار کا وقت اور فجر کا وقت، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کارڈ کے اندر جو سحری کا وقت ہوتا ہے، ختم سحری کے نام سے جو وقت ہوتا ہے، وہی وقت فجر کے شروع ہونے کا وقت ہے۔ فجر کی وقت وہاں سے ہی شروع ہوتا ہے جہاں ختم سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، جہاں سے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے وہاں سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ختم سحری کا جو وقت ہے اس سے 5-10 منٹ پہلے اپنی سحری مکمل کر لیں، چونکہ علماء فرماتے ہیں، اور خاص طور پر دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ جو کارڈ کے اندر وقت لکھا ہوا ہوتا ہے یہ ضنی ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا کہ اسی وقت ہی فجر کا وقت شروع ہوگا۔ تو ایک ظن کے حساب سے، اندازے کے حساب سے اس کے اندر لکھا گیا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم سحری کا جو آخری وقت کارڈ کے اندر ہے اس سے 5-10 منٹ پہلے ہم اپنی سحری ختم کر لیں۔ مثلا اگر کارڈ کے اندر سحری کا آخری وقت 4:45 ہے تو ہم احتیاطاً 4:35 پر اپنی سحری ختم کر لیں۔ تو یہ علماء کرام کی رائے ہے، اس کے اندر ہی فائدہ ہے۔
دوسرا جو اہم اور ضروری مسئلہ ہے وہ ہے کہ بعض لوگ اذان تک سحری کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اندر یہ بھی موجود ہے، لکھا گیا ہے کہ اذان تک اگر کوئی سحری کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوتا، پھر اسے قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو کر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو آدمی کا روزہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو اذان فجر کی جو اذان ہے وہ اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے 5 یا 10 منٹ کے بعد دی جاتی ہے۔ اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے 5-10 منٹ بعد ہوتی ہے۔ تو اب سحری کرنے والا جب سحری کرتا ہے تو جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو کر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا روزہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ اذان کے وقت پانی پیے گا یا کچھ کھائے گا اس گمان سے کہ اور سحری کا وقت باقی ہے تو پھر اس کا روزہ جو شروع ہوا تھا وہ یہاں پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، گویا کہ یہ روزہ توڑنے کے برابر ہے۔ اس لیے اس بارے میں احتیاط کریں۔ جو بڑے حضرات، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ، ان کی باتوں کو نہ سنیں، بلکہ جو صحیح مسئلہ ہے وہ علماء سے معلوم کر کے اس پر عمل کریں۔ اسی کے اندر فائدہ ہے، اسی کے اندر بھلائی ہے، ورنہ آپ کا جو روزہ ہے وہ ضائع ہو جائے گا، سوائے بھوکا رہنے کے اور آپ کو کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اس پر احتیاط ضروری ہے۔